زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. ایمان والا ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. ایمان والا کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ جھوٹ عام ہے، دھوکہ عام ہے. پھر ہمارا ایمان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کبھی اس بات پر لے کر ہمارے دل میں رنج ہوا؟ کبھی اس بات پر ہمیں رونا آیا؟ کبھی آ کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر اپنی حالت پر نوحہ کرنے کا موقع ملا؟ توفیق ہوئی؟ توفیق ہوئی؟ دوستوں، ایمان کے اعتبار سے بڑے فکر مند حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ افضل ترین تابعین میں سے ہیں. تو فرماتی میں نے 120 صحابہ کی صحبت کو پایا. 120 صحابہ کی صحبت کو پایا، لیکن کسی صحابی کو اپنے ایمان کے اعتبار سے مطمئن نہیں پایا. ہر ایک کو نفاق کا ڈر محسوس کیا. ہر ایک کو نفاق کا ڈر محسوس کیا. پہلے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہے جس کے اندر جو چیز ہے اسے اس چیز کی فکر ہوتی ہے. آج ہم اس چیز سے غافل اس لیے ہی تو ہمارا ایمان کا ٹھکانہ کیا ہے ہم خود انداز لگا سکتے ہیں. پھر اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. اس ایمان کو بنانے کی، اس ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. ابو ملیخہ ایک تابعی ہے، وہ فرماتی میں نے تقریباً 30 صحابہ کی صحبت کو پایا، لیکن کسی صحابی کو اپنے ایمان کے اعتبار سے مطمئن نہیں پایا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اس محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے تاکہ ہمارے ایمان میں حرکت لاوے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آ کر کہنے لگے حضرت اس کام کو تمہیں دعوت اور تبلیغ کا کام کر کے نام رکھا، کس وجہ سے رکھا؟ بولے بھائی تو اس کام کا کوئی نام رکھا ہی نہیں. رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، یعنی ایمان کو حرکت دینے والا کام. ایمان کو حرکت دینے والا. جب ایمان میں حرکت ہوتی ہے، ایمان میں حرکت ہوتی ہے، اسے اللہ پر یقین آتا ہے، اللہ کے ذات و صفات پر یقین آتا ہے، آخرت پر یقین آتا ہے، آخرت کے مناظر کا یقین آتا ہے. پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. پھر وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں چاہے وہ اپنے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کے احکامات کو چھوڑنے تیار نہیں ہے. کربلا کا میدان ہے، حضور کی نواسی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواروں کا سایہ ہے، دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہوئے. عصر کا نماز کا وقت ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت نماز کی نیت مان لے، لوگ تمہیں شہید کر دیں گے. جان ہے ہی جانے کے لیے، سمجھ لو اس بات کو، جان ہے ہی جانے کے لیے، یہ رہنے کے لیے نہیں ہے. وہ اپنی جان جانے کا وقت، اس کا طریقہ، اس کی جگہ متعین ہے، وہ رد و بدل نہیں ہو سکتی. تو میرے دوستو بزرگوں، اپنا سر کٹانا ان کے لیے آسان ہے، لیکن اللہ کا احکام اصل کی نماز چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہے. لیکن آج ہمارے نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے نمازوں کا حال کیا ہے؟ کتنے 4 مہینے لگ گئے، کتنے چھلے لگ گئے، کتنے کشتے ہمارے ہو رہے ہیں، لیکن آج ہمارے اعمال کا کیا حال ہے؟ اعمال ہی ایمان کا پہچان ہے. اعمال ہی ایمان کے پہچان ہے. قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقم الصلاۃ وآت الزکاۃ. علماء اس کے مفہوم میں فرماتے ہیں بھئی وہ ہمارے ہندو پور کے شمس مسجد کے وہ محراب کے اوپر لکھی ہوئی، وہ دیکھو پڑھ کو اس کا معنی بھی یاد کر لیا، وہ آیت بھی یاد کر لیا.
ہمارے مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جنہوں اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی۔ نماز ایمان